السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں تو ہم جو مین ایشو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پاناما کیس کے حوالے سے رکھیں گے، لیکن کچھ ایسی خبریں اور ہیں جس کو نام مینشن کریں تو بہت زیادتی ہوگی۔ ایک بچی ہے جس کا نام ہے طیبہ، اور 8-10 سال کی بچی ہے، بہت چھوٹی سی عمر ہے اس کی۔ میرے موبائل کے اندر بہت سی ایسی تصویریں ہیں جو ہماری ایڈیٹوریل ٹیم کا خیال یہ ہے وہ اتنی زیادہ اس میں گرافک ڈیٹیلز ہیں کہ وہ مجھے اسکرین کے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ وہ زخم ایسے ہیں اس کی کمر کے اوپر اور جسم کے مختلف حصوں کے اوپر کہ وہ دکھانا بہت ہی نامناسب ہو جائے گا۔ اور یہ ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کسی جنگل میں نہیں پائے جاتے۔ اسلام آباد شہر کے اندر ایک سیکٹر کے اندر ایڈیشنل سیشن جج ہیں، اسلام آباد میں ہی تعینات، راجہ خرم علی خان ان کا نام ہے۔ ان کے گھر یہ بچی کام کرتی تھی، اور اس بچی کو اس قدر بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے کہ کبھی چولہا جلا کے اس کے اوپر ہاتھ رکھے گئے، کچھ اس کی آنکھوں کے اوپر زخم ہے، اور جو ابھی آج والی کچھ تصویریں ہیں میں نہیں دکھانا چاہتا اس کو، جو اس کی کمر کے اوپر زخم ہے وہ کسی راڈ سے گرم کر کے اس کو یا تو مارا گیا ہے یا کچھ ایسا وہ کند قسم کا وہ آلہ ہوگا یا سوراخ ہوگی کہ اس کی پوری کمر جو ہے اس کے اوپر جہاں جہاں وہ راڈ پڑے ہوئے ہیں اس کے اتنے ہی جسم کے اوپر نشان ہے، وہاں سے جلد اتر گئی ہے جتنی دفعہ وہ لگا ہوا ہے۔ اور ہمارے رپورٹر جو ہیں وہ کچھ اور بھی باتیں بتاتے ہیں جو میں پھر آن ایئر دہرانا نہیں چاہوں گا، کیونکہ اگر جس کی اپنی بیٹی ہے اگر وہ اپنی بیٹی کو سوچ کے ان چیزوں کے اوپر بات کرے گا تو اس کو کافی تکلیف ہوگی کہ کس قسم کا ظلم جو تھا وہ اس فیملی نے اس بچی کے ساتھ روا رکھا۔ ایک خاتون ہے جڑاں والا گاؤں سے اس کا تعلق ہے، اس کا نام ہے نادرہ، اور وہ یہ کام کرتی ہے کہ گاؤں سے بچے لا کر ان فیملیز کو کام کرنے کے لیے دیتی ہے۔ میں نے ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے بڑی مشکل سے اس خاتون کو ڈھونڈا۔ اس فیملی نے 18,000 روپے کے عوض، صرف 18,000 روپے کے عوض اس بچی کو اس کے فیملی سے، اس کے ماں باپ سے لیا۔ 4,000 روپیہ اس کو خرچہ پانی اسلام آباد آنے جانے کا دیا گیا اس کے ماں باپ کو، اور اس خاتون کو 5,000 روپے اس خاتون کو دیے گئے جس نے یہ بچی اس کے ماں باپ سے لے کر ان لوگوں کو کام کرنے کے لیے دی۔ 5,000، 4,000 اور 18,000 میں یہ بچی سمجھے بانڈیڈ لیبر خریدی گئی ہے بچی 18,000 روپے میں، اس کو ماریں، سٹور میں بند کر دیں، جلتے چولہے پہ ہاتھ رکھ دیں، ہر کام کی ان کو آزادی مل گئی۔ اور آگے حال دیکھیے، جب یہ چیز سامنے آ گئی، پولیس کے ایک آفیسر نے وہاں جا کے اس کو پکڑا، جب مارا جا رہا تھا، ظلم کیا جا رہا تھا، پتہ چل گیا، تو اس کے بعد صلح نامہ ہوتا ہے، اور صلح نامہ بھی پاکستان میں ایڈیشنل سیشن جج کی بات ہو رہی ہے، ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی خان، تو ایک دوسرے ایڈیشنل سیشن جج ہیں راجہ آصف محمود صاحب، ان کی عدالت میں صلح نامہ ہو جاتا ہے۔ وہ بچی زخمی ہے، ماری ہوئی ہے، ویسے ہی اس کی حالت کوئی نہیں دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اور تیسرے سیشن جج ہیں ایک ایڈیشنل سیشن جج عطار ربانی صاحب، ان کی عدالت میں باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ آئیں گے تو دیکھیں گے بچی کی حالت کیا ہے، پیچھے سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان ہے۔ آج جسٹس ثاقب نثار نے اس کے اوپر سو موٹو لیا، اور چیف جسٹس بننے کے بعد میرے خیال میں بہت اچھا نیکی کا کام کیا انہوں نے۔ اگر وہ نیکی کی راہ پہ اللہ تعالیٰ انہیں قائم رہنے کی توفیق دے تو اس طرح کے بہت سے مسئلے ہیں، یہ اس میں سے پہلا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے ایک بچی کی جان بچانے کے لیے۔ میں اس کے اوپر ہمارے ساتھ پروگرام میں گیسٹ بھی ہیں، جہانگیر ترین صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے، ویری وارم ویلکم۔ لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب پم سے وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کروں گا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، یہ بچی بہت برے طریقے سے زخمی ہے، کس طرح کی اس کے اوپر چوٹیں ہیں، کچھ وضاحت آپ فرما دیں گے؟ بالکل، یہ طیبہ کوئی 11 سال کی بچی ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارا خواب پورا ہو کہ یہ اسکول جاتی ہو اور کالج جاتی ہو اور ڈاکٹر بن رہی ہوتی، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں قوانین تو ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کا میکنزم کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اوبویسلی یہ بیک لیشز ہوتی ہیں، اور یہ درندگی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی ہے اس بچی کے ساتھ۔ آلدو جب بچی ہمارے پاس آئی پمس چند دن پہلے، اس کے ساتھ آئی او بھی تھا، ایس ایچ او بھی تھا، اور لیڈی ڈاکٹر نے ان کا ایگزامن کیا، تو اس کے بعد ہمارے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں، جو ہیڈ ہیں فورینزک کے، انہوں نے ایگزامن کیا تو اس بچی نے انفیکٹ خوف میں تھی، مبتلا، اور ڈینائی کیا، اس نے کہا میں سیڑھیوں سے گری ہوں۔ تو اس کو پھر پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کے لیفٹ ہاتھ پہ جو پام کی نہیں ڈورسم پہ ایک برن ہے کوئی اباؤٹ 4 انچز بائی 3 انچز کا، اور ڈیپ برن تھا، وہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں ٹی وی کی تار لگا رہی تھی تو اس سے وہ میرا کپڑا جل گیا، جو آبویسلی فیبریکیٹڈ سٹوری تھی، اور بیچاری کو انڈر پریشر میرا خیال ہے کہ وہ یہ کر رہی تھی۔ تو اس کا یہی ریکارڈنگ کی گئی کہ اس نے بیان تو یہ دیا ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی ویپن انجریز ہیں اور بلنٹ انجریز ہیں فیس پہ اور باڈی کے مختلف حصوں میں، اور ایک لیفٹ ہینڈ پہ برن انجری ہے۔ موسٹ لائکلی، مطلب 100% تو نہیں کہا جا سکتا،
کہ وہ آئرن کا یا ہاٹ آئرن کا استری کا برن ہے. اب یہ آگے پولیس کا کام ہے کہ وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، آپ نے اس بچی کی جو کمر کے اوپر زخم ہے وہ دیکھے ہیں؟ جی وہ بھی دیکھے ہیں. تیز سلاخ کے ساتھ وہ مارا گیا اس کو، جس سے اس کی وہاں سے جلد اتر گئی ہوئی ہے. جتنی دفعہ وہ لگی ہیں اتنی دفعہ جلد اتر گئی ہوئی ہے. ایبسلیوٹلی، جیسے کوڑے نہیں ہوتے جی اس ٹائپ کے ہیں کہ، اور وہ انہوں نے رپ آف سکن کی ہوئی ہے. اور وہ ڈیفینیٹلی وہ سیڑھیوں سے گرنے کا ایٹ لیسٹ یہ ڈسکرپشن ہے وونڈس کی، وہ سیڑھیوں سے گرنے یا ٹی وی سے تار والی نہیں ہے. اوبویسلی وہ بچی کی ایجوکیشن لیول بھی کم ہے، وہ اپنے رائٹس بھی نہیں جانتی، وہ انفارچونیٹلی اس کی اویئرنیس اس کا کوئی ڈیٹیلڈ میڈیکل ایگزامینیشن کر رہے ہیں کہ تاکہ اس بنیاد کے اوپر جج کو پکڑا جا سکے؟ آج میں نے ایک میڈیکل بورڈ بنایا ہے بہت ہائی لیول کا، جس میں برن سرجنز بھی رکھے ہیں، پلاسٹک سرجنز بھی رکھے ہیں، سائیکالوجسٹ بھی رکھے ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی، جنرل سرجن بھی، بیکاز آئی وانٹ کہ اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہو جائے کہ کم از کم اگر یہ کیس آگے چلتا ہے تو اس بنیاد پہ کوئی درندہ صرف انسان نہ چھوٹ جائے کہ اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی یا کوئی بورڈ نہیں بنا. ایک ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، ایک آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمت دکھائیے گا، ایسے شخص کو بچ کے بھاگنے کا موقع نہ دیجیے گا جو ہماری اس قوم کی بیٹیوں کے ساتھ اتنے ظلم کرتے ہیں. سر آپ بے فکر ہو جائیں، آئی ول لیو مائی جاب، آئی ول لیو مائی چیئر، آئی کین، مطلب یہ اس کی آپ فکر نہیں کریں. لیکن آئی وش کہ یہ سارا کچھ میرے ہاتھ میں ہو. میرے ہاتھ میں تو یہی ہے کہ یہ وونڈز کو ڈسکرائب کر دینا اور بتا دینا. انفارچونیٹلی کسی کو سزا دینا یا کسی کو، وہ تو بیونڈ ایویڈنس جو ہے ڈیفینیٹلی وہ 100% ٹرو ریپروڈکشن ہوگی، تاکہ یہ ایک پروسیکیوشن کے لیے بہت اسٹرانگ کیس بن سکے. کیونکہ میڈیکل لیگل سائڈ وی ول آل کور اٹ انشاءاللہ، اینڈ دس از مائی پلیج ٹو یو اینڈ ٹو دی ہول نیشن کہ یہ اسی طرح ہی ہے، خدا کے قسم، جیسے ہماری اپنی بچی ہے. کسی کی تو بچی ہے، کل کو ہماری بچی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اف وی اگنور دس تو کل کو میں اور آپ، وی آر ناٹ امیون ٹو دس. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے اس وعدے کا شکر گزار ہوں، اور پاکستانی قوم بھی دعا دے گی، آپ اس پہ قائم رہیے گا. میں دوبارہ آپ سے کل اپڈیٹ لوں گا اس کے اوپر. بہت ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے. ترین صاحب، ایک مجھے اور اجازت دیجیے. مدثر صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، اس وقت اس فیملی کے شاید دادا ہیں ان کے پاس جڑا والا میں. میں ان سے بھی اپڈیٹ لے لوں. جی مدثر بتائیے گا، آپ اس فیملی کی تفصیل پہلے مجھے بتائیے. جی بالکل. سما پر جب یہ خبر نشر ہوئی اس کے بعد جو ہے ہمارا دوسرا عمل یہ ہوا کہ ہم نے ان کے والدین کو تلاش کیا. جڑا والا کا ایک گاؤں ہے 380 گاف پہ. یہاں پر جو ہے ان کے بیٹے اعظم سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کی مسز سے بھی بات ہوئی. یہ دونوں جو ہیں ایگری تھے کہ ہم انصاف لینا چاہتے ہیں اور ہم ہر حال میں انصاف لیں گے. ایون کہ ان کے پاس تو اسلام آباد جانے کے لیے کرایہ ابھی تک نہیں تھا. اور اگلے روز جب ہم ان کے پاس آئے تو اعظم اور اس کی مسز جو تھیں اچانک جو ہے گھر سے غائب ہو گئے، لاپتہ ہو گئے. اس کے بعد ابھی تک تاحال ان کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں گئے ہیں. اس وقت ان کے بچی کے دادا ہمارے پاس موجود ہیں. آج بھی ان سے صبح بات ہوئی تھی اور انصاف ہی چاہتے ہیں. آپ بتا دیں، سننے میں یہ آ رہا تھا کہ اعظم نے جو ہے وہ صلح کر لی ہے اور اسے جو ہے صلح کرنے کے بعد اسے بچی کو اس کے حوالے کر دیا گیا. آپ کیا چاہتے ہیں، انصاف ملنا چاہیے آپ کو؟ میرے اس گل کا کوئی پتہ نہیں. جھوٹ مارا پیا، میرے کوئی پتہ نہیں، کسی عمل نہیں کوئی پتہ نہیں. میرا اپنا دماغ خراب ہے. انصاف چاہتے ہیں آپ؟ مدثر اس سے پوچھو کہ بچی کب سے یہاں اسلام آباد تھی. یہ پوچھو اس سے بچی کب سے یہاں تھی. میرا اپنا ماں دل دا مریض ہاں، میں بڑا تنگ. اچھا، بچی جو ہے کب سے تھی یہاں پر آپ کے پاس، کب سے ہے اور کب اسلام آباد کب گئی تھی؟ کتنا عرصہ ہو گیا اسلام آباد ہو گئے نو 5واں مہینہ جا رہا ہے. 5 ماہ ہو گئے؟ جی 5 ماہ ہو گیا. 14 اگست کو. اچھا مدثر بس ٹھیک ہے، ان کو اپنے پاس رکھو. مدثر ان کو اپنے پاس رکھو. میں نے جس خاتون نے، اس کا نادرہ نامی خاتون ہے، جڑا والا سے اس کا تعلق ہے. میرے پاس اس کا نمبر یہاں لکھا ہوا ہے. اگر کسی کو چاہیے تو وہ ہمارے نمائندے جو رپورٹرز ہیں، ہمارے فیاض ہیں یا عاصم رانا ہیں، ان کے پاس اس کی خاتون کی ڈیٹیلز ہیں. ابھی ہم نے ان سے بات بھی کی ہے اور پوری ریکارڈ بھی کی ہے. اس خاتون کا کہنا ہے کہ 6 ماہ پہلے 18,000 روپیہ اس جج کی فیملی نے اعظم کو، اس بچی کے باپ کو دیا. 5,000 روپیہ اس نادرہ نے لیا اس بچی کو اس کے حوالے کرنے کا، اور اس کے علاوہ 4,000 روپیہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ. مجموعی طور پر 27,000 میں ہی سمجھے بچی دے دی انہوں نے. یہ لو، جو مرضی اس کو زندہ رکھنا ہے تو زندہ رکھو، مارنا ہے تو مار دو. ترین صاحب، آپ بہت سارے ایشوز کے اوپر، آپ کی جماعت جو ہے سڑکوں کے اوپر احتجاج کرتی ہے، رائٹلی یہ پاناما والا ایشو، کرپشن والا ایشو، لیکن یہ پاکستان کے شہری ہیں. دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس قوم کی ایک بیٹی کے ساتھ.
یہ کہانی میں نے پہلے بھی خبر دیکھی تھی، مگر آج آپ نے جس تفصیل سے یہ باتیں بتائی ہیں تو میرا تو دل دہل گیا ہے کہ اگر ہماری قوم کی آج کل 21ویں صدی میں ہم لوگ باتیں کرتے ہیں اٹامک بام بنانے کی اور میٹرو بسیں بنانے کی، اور ہمارے بچوں کے ساتھ، انوسنٹ بچوں کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا آپس میں مل کے، جیسے آپ نے بتایا جج صاحبان نے اس کا راضی نامہ کرا دیا. مطلب یہ ہے کہ بچی کا کسی نے نہیں سوچا، اس جج کا سوچ لیا کہ جی اس کو ہم بچا لیں. اور یہ دیکھیں غریب لوگ ہیں ہمارے ملک میں، ان کو 18,000 روپے میں اس آدمی کی کیا مجبوری ہوگی جس نے اپنی چھوٹی بیٹی حوالے کر دی ایک خاتون کے کہ جاؤ اس کو کہیں لگاؤ دو اسلام آباد میں. یہ حالات ہیں جس وجہ سے 18,000 روپے میں 10 سال کی بچی دے دی کریں. یہاں کچھ آپ کے کچھ ہو جاتا ہے آپ کو سن کے کہ وہ اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ اس طرح کی ملک صاحب یہ تو کیس آپ نے پکڑ لیا نا، اور میڈیا کا یہی کمال ہے. اس طرح کے ہزاروں اور کیسز بھی ہوں گے. آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم جاتے ہیں کبھی باہر کھانا کھانے تو کئی ریسٹورینٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ فیملی بیٹھی ہوتی ہے، ایک بیچاری چھوٹی سی لڑکی ہوتی ہے اسی عمر کی 10-11 سال کی جو ان کے بچے سنبھال رہی ہوتی ہے. اور یہ ایک خوفناک سین ہوتا ہے کہ وہاں ریسٹورینٹ میں بیٹھے جتنے کا کھانا وہ کھا رہے ہوتے ہیں اسے اس بچی کی اگلے 6 مہینے کی ایجوکیشن پوری ہو جائے. جو سو موٹو جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی، پبلک انٹرسٹ جو لیٹیگیشن ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سو موٹو کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے کہ جو عوامی مفاد کا مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ اس میں اٹھایا جائے. تو جسٹس ثاقب نثار صاحب سے آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس میں یہ جو راضی نامہ والی کلوز ہے اس کو ختم کروانے کے لیے سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے. یہاں کمزوری مت دکھائے، یہاں سپریم کورٹ کے جج بن کے کھڑے ہوں. چاہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی کلوز ڈالنی ہے تو وہ ڈالیں. یہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے، لاہور میں کانجو مرڈر کیس آپ کو پتا ہوگا، کراچی میں شاہ زیب کا مرڈر کیس آپ کو پتا ہوگا. انہوں نے دباؤ ڈلایا، فیملی کو انفلوئنس کیا، دن دہاڑے قتل ہوئے بندے کو لے گئے. اور یہاں یہ جج بچ جائے گا، اس کی فیملی جو بچی کی ہے وہ اتنی کمزور ہے کچھ نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ کو اسرٹ کرنا پڑے گا، نہیں تو ایسے عدالتی نظام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں، ہم روز سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں امیر اور پاورفل لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی نا، جب تک اس ملک میں انصاف نہیں مل سکتا. اس کو سزا ملنی چاہیے. جن لوگوں آپ کی جماعت کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ میں بتاؤں سر، میں آپ کو سیکرٹری جنرل آف دس پارٹی میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی اس کیس کو لیگلی بھی فالو کرے گی. جب یہ سوموٹو کی تاریخ ہوگی ہم سپریم کورٹ میں ہوں گے، ہم اس کو تمام سپورٹ کریں گے. اور یہ جو لڑکی ہے وہ بچی برے طریقے سے زخمی بھی ہے، اس کو علاج معالجہ بھی چاہیے ہوگا. بیچاری بچی ہے اس کو میں ذاتی طور پہ جتنا بھی علاج کے لیے اس کا خرچہ ہوگا، جو اس کو یہ اتنی بیچاری مینٹلی ڈیمیجڈ ہو گئی ہے، جیسے ڈاکٹر جاوید اصغر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا آج 1-2 سائیکاٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ اس کا انٹریکشن نہیں ہوگا. اس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس شوق سے نکالنا ہوگا. میں تیار ہوں اس تمام خرچے کو برداشت کرنے کو. نہ صرف یہ، اتنی زیادہ یہ خوفناک بات ہے کہ ایز این ایگزامپل میں اس بچی کا اگر یہ پڑھنا چاہتی ہے میں اس کو پڑھواؤں گا کہ میٹرک کرے، ایف اے کرے، بی ایس سی کرے، خدا کرے یہ ڈاکٹر بنے. اس کو میں تمام یہ آپ ذاتی ذمہ داری میں ذاتی ذمہ داری لے رہا ہوں. اور میں صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ کوئی ادارہ ایسا مل جائے جو یہ میں فنڈ کروں گا، یہ ادارہ کوئی سنبھالے جو بچی کو لک آفٹر کر سکے، جو لک آفٹر کر سکے اس کو ساتھ. بٹ میں پرسنلی اس لڑکی کی تعلیم، علاج، یہ جب تک پڑھنا چاہتی ہے اس کی میں ساتھ پوری طرح سے اس کو فنڈ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اس کو پاکٹ وہ بھی دوں گا، خرچہ بھی دوں گا، اس کی فیملی کو بھی سنبھالوں گا میں. کیونکہ یہ ایک ایگزامپل ہونا چاہیے کہ ایسے مجبور لوگ، میں اس کے باپ کو بلیم ہی نہیں کرتا، اس کی کوئی مجبوری ہوگی، اس کے کوئی لون ہوگا، اس نے ہو اس کے علاوہ اپنی بیٹی کو کسی کو دے سکتا جب تک کھانا نہ کھائے مجبوری نہ ہو. جو بھی بات ہے کوئی مجبوری ہوگی. صبا صادق صاحبہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب سے ہمارے ساتھ ہیں. صبا بی بی آپ فرمائیے گا اس کیس کے حوالے سے کیا کر سکتی ہیں آپ؟ دیکھیں جیسے ہی طیبہ کا کیس، کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیس تھا اس کی جورسڈکشن میں، تو جیسے یہ کیس ہماری نظر کے سامنے سے گزرا تو میں نے فوری طور پہ اپنی ٹیم راولپنڈی کے جو ہے اس کو میں نے روانہ کیا، اور میں نے اس بچی سے رابطہ کرنے کے لیے جو ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کے ساتھ ہم فوری طور پہ ندیم لیزون میں آ گئے تھے. تو پتہ چلا کہ اس بچی کا علاج اور اس کی ساری جو ہے وہ ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. ابھی میرے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اس بچی کی ذمہ داری، تو اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے میں نے فوری طور پہ آفر کر دی کہ اس کی علاج، اس کا
تعلیم، اس کی قانونی امداد الحمدللہ پنجاب گورنمنٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہمیں ڈائریکشنز مل گئی تھی کہ ہم لینے کو تیار ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ یہ بچی جو ہے یہ ان کے پاس جو ہے محفوظ ہے. اب چونکہ صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا سو موٹو لے لیا. بچی کہاں ہے اس وقت؟ جی بچی کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت بچی والدین کے پاس ہے. آپ کا خیال ہے یہ کیونکہ ہمارا نمائندہ اس وقت ان کے گھر میں ان کے گاؤں میں موجود ہے اور وہ فیملی وہاں پہ نہیں ہے، اور جس حالت میں بچی زخمی تھی اگر اس کا باپ ان کو دینے والوں میں شامل تھا تو فوری طور پر بچی ان کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ پوری تحقیق ہونی چاہیے تھی کہ کیا وہ شریک جرم ہے یا کچھ اور ہے. ندیم ہمارا اس میں رول کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم پنجاب گورنمنٹ کی حدود تک اپنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں قانون کو بھی. اور یہ جڑاں والا سے فیملی بلانگ کرتی ہے تو جڑاں والا گاؤں میں جا کے آپ کو چیک کروانا چاہیے تھا. جی ہماری فیصلہ آباد کی ٹیم جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہوئی ہے. جیسے ابھی تک نہیں ہے ہمارا نمائندہ اس وقت. میں آپ کو سب ابھی بھی بات سنیے، اسلام آباد بات سنیے، سب ابھی بھی بات سنیے. یہ شفٹ نہیں سنیے، آپ سنیے. یہ بچی یہاں کام کرتی تھی، میں پھر آپ کو بتاتی ہوں. بچی یہاں کام کرتی تھی، فیملی جڑاں والا میں رہتی تھی. ہمارا نمائندہ ابھی بھی وہاں کھڑا ہے جڑاں والا میں. ہمارے پروڈیوسر آپ کو اس کا نمبر دے دیتے ہیں، مدثر ہے ہمارا نمائندہ، وہاں سے آپ کوآرڈینیٹ کر لیجئے. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو ایکٹ کریے. یہ کہنا کہ ہماری ٹیم چل پڑی ہے فیصلہ آباد سے پہنچ گئی ہے، دکھا چکے ہیں آپ کو. تو شاید علم ہے ماشاءاللہ پنجاب میں ایسے بچوں کو ہم نے جس طرح سے ریسکیو کیا ہے وہ الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ہونے والا یہ ناانصافی، یہ ظلم کو ہاتھ روک سکے. لائک وائز طیبہ کے گھر میں ہم نے پتہ کرایا، پتہ چلا طیبہ اسلام آباد ہے اور وہ گھر میں ان کے کوئی نہیں ہے. آپ کی ٹیم بھی گئی ہے، ہم نے بھی پتہ کرایا ہے، ان کے گھر میں بچی والدین کے پاس ہے. جی یہی میری بات اگلی گزارش تھی جس کو آپ سن نہیں رہے ہیں. اب چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس میں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس بچی کی کفالت، اس بچی کی تعلیم، ہر شخص درد دل جو رکھنے والا ہے، ہر ادارہ ہماری حکومت کا اس بچی کے لیے نہیں، باقی ویسے تمام بچے ہم ڈیلی بیسس پہ ریسکیو کالز ریسیو کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی، وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہم وہ کوشش کر رہے ہیں ذمہ داری پوری کریں. صبا صادق صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہوئیں اور آئی ہوپ کہ آپ اس کیس کو فالو اپ رکھیں. پنجاب حکومت بھی فیڈرل لیول پہ بھی جن اداروں کی ذمہ داری ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب انہوں نے ذمہ داری لیا تو وہ نبھائیں، اور یہاں ترین صاحب نے وعدہ کیا ہے ان کی پارٹی بھی آئی ہوپ کہ آپ اس کو چھوڑیں نہیں، پیچھا رکھیں اس کیس کا. بالکل ایز اے پارٹی ہم اس کو فالو کریں گے، اس کی ہم ہر پیشی میں جائیں گے اور ہم جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اس کی مدد کریں گے کیونکہ یہ ایک بچی کا کیس نہیں ہے، ایک کیس مثال بننا چاہیے. اور آئندہ کے لیے سپریم کورٹ جب کیس لے تو کچھ رولز بھی، ایس او پیز بھی، کوئی رولز آف دی گیم بھی طے کرے کیونکہ یہ ایک بچی کی خاطر تو میڈیا بول رہا ہے روزانہ کتنی بچیاں، کتنی طیبہ ہوں گی جن کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہوگا. بالکل، اور جب تک ہم اگزامپل نہیں بنائیں گے، میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں، جب تک ہم جو پارٹی جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے جب تک اس کو سزا نہیں ہوگی نا، جب تک یہ چیز نہیں رکے گی. ایک دفعہ آپ ان کو سزا دے دیں، میں دیکھتا ہوں کون کسی بچی پہ ہاتھ اٹھائے گا. درست ہے. ایک بریک لے لیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنا جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جو مین ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے پاناما پیپرز کی تحقیقات. ترین صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ایسے ڈاکومنٹس نکالے ہیں، کچھ ایسی ای میلز نکالے ہیں جو بہت سے اینالسٹ ان کا خیال یہ ہے کہ بہت اچھی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے. بالکل، یہ درست بات ہے؟ بالکل درست بات ہے. یہ جو آپ نے ڈاکومنٹس حاصل کیے ہیں کیا ان کو بنیاد بناتے ہوئے سپریم کورٹ اس پوزیشن میں ہوگی کہ آئندہ چند روز میں اس کیس کا فیصلہ سنا سکے؟ جی ہمارے خیال میں تو یہ بالکل ڈاکیومنٹ ڈیفائننگ ڈاکیومنٹس ہیں یہ، اور یہ ڈاکیومنٹ جو ہیں یہ جو ہم نے 2-3 پہلے ڈاکیومنٹس منظر عام پہ آئے تھے پیناما لیکس کے حوالے سے، ان کا فل کنیکشن دکھا دیتے ہیں. یعنی کہ جو ایک ڈاکیومنٹ ہے اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، وہ کس طرح سے ڈاکیومنٹ بنا، وہ کس نے انفارمیشن دی. اچھا میں تھوڑا سا اس کو دہرا لیتا ہوں. جو آئی سی آئی جے نے ڈاکومنٹس جاری کیے تھے وہ تقریباً 11 ملین ٹوٹل دستاویزات تھیں جو ان کو ملی، لیکن اس میں سے انہوں نے ایک سلیکٹڈ پیپرز تھے وہ ریلیز کیے تھے. پوری ای میل چینز جو تھیں وہ ریلیز نہیں کی تھیں.
لیکن وہ جو کنیکٹنگ دی ڈاٹس والا سوال تھا سپریم کورٹ کے اندر کہ ڈاٹس کنیکٹ کیسے کریں، کیا یہ جو ای میل چین اب آپ نے حاصل کی ہے یہ وہ جو مسنگ ڈاٹس ہیں ان کو کنیکٹ کرتی ہے؟ ایگزیکٹلی کنیکٹ کرتی ہے اور باقاعدہ ڈیٹ وائز کنیکٹ کرتی ہے. 12 جون اور کو فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی BVI کی خط لکھتی ہے مسیک فونسیکا کو منی لانڈرنگ کے ایکٹ کے حوالے سے کہ آپ ہمیں اس کی انفارمیشن دیں 2 کمپنیوں کی، اور 22 جون کو مسیک فونسیکا واپس خط لکھتی ہے. 12 سے 22 کے درمیان جتنی ای میل ایکسچینج ہوئی ہیں جیسے پوری چین ہمارے موجود ہے، اور ہم نے کل اپنے پریس کانفرنس میں دکھائی تھی. باقی ڈاکیومنٹ یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں. وہ آپ کے ڈاکیومنٹس ہم اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں کیونکہ اب آپ یہ پبلکلی ریلیز کر چکے ہیں. کچھ سپریم کورٹ سے ہمارے لڑکے لے آئے تھے. ایک جو سوال بنیادی ہے اس کی آپ سے آج وضاحت ضروری ہے کیونکہ اس میں سینٹرل فگر آپ ہیں جس نے یہ ڈاکومنٹس ڈھونڈے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی ایز اے جرنلسٹ کہ مجھے وہ ڈاکومنٹس مل جائیں تاکہ میں پڑھوں کہ اس میں چیزیں کیا ہیں. ICIJ والوں سے میں نے بڑی مغز ماری کی، کچھ پکڑائی نہیں دیے. جرمن پیپر جہاں سے اوریجنلی ڈیٹا لیک ہوا تھا وہاں میرے کچھ جاننے والے جرنلسٹ تھے کام کرتے، ان سے میں نے کوشش کی، مجھے نہیں ملا. عمر چیمہ سے ہم نے کچھ دستاویزات حاصل کی اور وہ ٹی وی پہ دکھائیں. ای میل چین ہمارے پاس نہیں تھی کہیں سے بھی، عمر نے بھی نہیں دی، ہمیں ICIJ نے بھی نہیں دی، جرمن پیپر نے بھی نہیں دی. آپ کو کیسے ملی؟ دیکھیں میں اس میں سب سے پہلے تو واضح کر دوں کہ میں سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، میں نیب کا پروسیکیوٹر جنرل نہیں ہوں. کام تو وہی کیا آپ، مگر اس کے باوجود آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ نیب کرنا چاہتی تو یہ ان کی بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. نیب کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اگر وہ چاہتے. اگر پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی اس لیول تک کی ڈاکیومنٹ اور ڈاٹس کو ساروں کو کنیکٹ کر سکتی ہے تو آپ سوچیں نیب جس کے پاس لیگل کور ہے جو آفیشلی لکھ سکتی ہے ہر ایک کو، تو نیب نے کیوں نہیں کیا؟ نیب نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ پاکستان کے تمام ادارے خاص طور پہ نیب کمپرومائزڈ ہے. یہ کوئی بڑے آدمی کے خلاف حرکت میں نہیں آ سکتے. یہ نیب بنی ہے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو سزا دینے کے لیے، اور جو بڑے لوگ ہیں اور پیسے والے لوگ ہیں ان سے یہ 40 ارب کی جو چوری کرتا ہے 2 ارب وصول کر کے اس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ جاؤ اور چوری کرو اور دوبارہ اور پری بارگین کرو. یہ ہمارے اداروں کا حال ہو گیا ہے اور اس ملک میں. لیکن ترین صاحب راز کی بات بتائیں، آپ نے کیا کمپیوٹر ہیک کیا؟ آپ نے یہاں بیٹھے ہوں ٹک 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 نہیں، اس میں ہمارے ساتھ اوورسیز پاکستانیز ہمارے مدد کرنے کے، مگر آخر میں ایک وہاں پہ فورینسک انویسٹیگیشن کمپنیز ہوتی ہیں. اس کمپنی میں سے ہم نے ایک کمپنی سے وہ تعلق بنایا، ان سے پھر ہم نے ریکویسٹ کی، ہائر کیا ان کو، اور انہوں نے پھر جا کے ہم نے ان کے ذمہ لگایا اور انہوں نے یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لگے رہے ڈاکیومنٹس مختلف نکلتی آئیں. آخر کار ہمیں کئی ٹیرابائٹس آف انفارمیشن ان کو جو ساری تمام شریف فیملی کی ارد گرد تھی اور پاکستانی پیناما پیپر کی تمام ڈیٹیلز ہمیں مل گئیں. پھر ہم نے 4 دن اور راتیں لگائیں اس کے اوپر. ہم نے پوری ٹیم بٹھائی. اب یاد رکھیں ہم نیب نہیں ہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف ہیں. پاکستان سے ریلیٹڈ پاناما پیپرز کی جتنی وہ ساری نہیں ہوگی مجھے ڈیٹا مائن ہے وہ اس وقت ساری آپ کے پاس موجود ہے. بہت ساری موجود ہے، اس میں سے ساری میں نہیں کہتا ہوگی لیکن کافی ہے. مطلب ہے آپ کہیں سمجھیں کوئی 40-50 ہزار پیسز آف پیپر تھے. 40-50 ہزار پیسز آف پیپرز آپ کے پاس ہیں. اس کے بعد پروگرام کے بعد میں آپ سے لوں گا بھی وہ کاپی. اس میں کئی ایسی بات جاتے ہیں جس کا کوئی تعلق کسی چیز سے ہے نہیں. مگر یہ کمپنی کون سی ہے وہ بھی تو بتائیں نا. جی میں بتاتا ہوں. ہمیں شک یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے کہیں کمپیوٹر ہیک کیا. نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے کمپیوٹر ہیک کرنا. اس کے بعد ہماری ایک 4 ممبر ٹیم تھی، بلکہ ہماری پوری ٹیم بیٹھی 4 دن اور رات. انہوں نے پوری چین کو دیکھا اور اس میں سے ہم نے یہ چیز نکال کے کی. تو میرا کہنے کا سوال مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہم کر سکتے ہیں، میں کمپنی کا نام بتاتا ہوں آپ کو، تو نیب اگر حرکت میں آ جاتی. جب پیناما لیکس ہوئے تھے، آج نواز شریف صاحب کے بارے میں جتنی یہ باتیں ہیں نا، ہر چیز پروو ہو چکی ہوتی بائی آفیشیل نیب. اور اس کے علاوہ جتنے پاکستانیوں کے وہاں پہ اکاؤنٹس ہیں وہ بھی تمام پکڑے جا چکے ہوتے، اور ایک ایسا پیغام جاتا پاکستان کے عوام کو کہ ہمارے ادارے پاکستانی عوام کی خاطر کام کر رہے ہیں، ایک مخصوص خاندان کی خاطر کام نہیں کر رہے. تو اس طرح جہانگیر ترین صاحب اگر آپ کی یہ بات ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اس نے کیا نہیں، تو صبح پھر سپریم کورٹ کے اس 5 رکنی بینچ کو چاہیے کہ ساری نیب کو تالا لگا کے پہلے ان کے کیس کے اوپر فیصلہ کرے کہ انہوں نے کام کیوں نہیں کیا. اگر یہ ایسے ہی ہے کہ 50,000 آپ دستاویزات آپ لے آئے ہیں، نیب کر سکتا تھا، نہیں کیا. ملک صاحب ہمارے وکیل سے نعیم بخاری صاحب نے کھڑے ہو کے کہا ہے، ایک ہماری جو ڈیمانڈ ہے پریئر ہے وہ یہ ہے کہ نیب کو ایک شو کاز نوٹس بھیجا جائے. شو کاز نوٹس بھیجا جائے کہ انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا.
اور یہ ضروری ہے. دیکھیں ہم ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک روایت بن گئی ہے یار پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہی ہے, چلنے دو یار. سارے اس کھیل میں ملوث ہیں بڑے لوگ, اثر رسوخ والے لوگ. صرف پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوئی ہے کرپشن کے خلاف, اور ان تمام چیزوں کو آواز اٹھائی ہے. ہم نے سڑکوں پہ نکلے ہیں, جان ماری ہے, ہمارے یوتھ ہمارے ورکر موٹیویٹ ہوئے ہیں, نکلے ہیں باہر. کس لیے نکلے ہیں کہ خدارا اس ملک کو سنبھالو, خدارا اس ملک میں امیر بڑے بڑے لوگوں کی کرپشن پکڑو, اور اداروں کو آپ ان کی رول کو ایکسپوز کریں کہ یہ کچھ نہیں کر رہے. جیسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے جیسے میں نے اس بچی طیبہ کے لیے استدعا کی, ایسے ہی میری درخواست سپریم کورٹ سے ہے کہ اگر پاکستان کا وہ نظام, ٹیکس سسٹم, ہمارا اوور آل جو اکنامک ماڈل ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کیس کے اوپر کھڑے ہوں, سپائن دکھائیں اور فیصلہ کریں, دوبارہ چھٹی پہ مت جائیں. یہ فیصلہ کریں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا, چاہے وہ جہانگیر ترین کا کیس ہو, میں بھی آپ کے کیس پہ بھی آؤں گا, چاہے وہ علیم خان کا کیس ہو, خواہ وہ عمران خان کا کیس ہو یا کسی ندیم ملک کا کیس ہو, اس کے اوپر فیصلہ سنائیں, چھٹی پہ مت جائیں, تب یہ آگے چلے گا. آپ نے مجھے کمپنی کا نہیں بتایا, میں ابھی آپ کے کیس پہ آؤں گا بعد میں. کمپنی کا نام ہے ایلیکو, ALACO. اور مزے کی بات یہ ہے ندیم بھائی کہ یہ وہی کمپنی ہے جس کو نیب نے 90s میں ہائر کیا تھا. نیب نے ہائر کیا اور نیب نے ان سے ڈیٹا نہیں لیا, آپ نے لے لیا. ہاں, نیب نے ان کو ہائر کیا 90s میں, میرا خیال ہے یا پیپل پارٹی نے نون کے خلاف ہائر کیا ہوگا یا نون نے پیپل پارٹی کے خلاف, یہ مجھے یاد نہیں ہے, مگر یہ ایلیکو کو نیب نے ہائر کیا تھا. جب ہمیں اس کا پتہ چلا ہم نے پھر ان کے ساتھ بات کی, ان کو ہم نے یہ ٹاسک دیا اور ان کی وجہ سے ہمارے پہ یہ نکلے. ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں, ویسے ابھی بھی اس پہ کام کرے. اس وقت یہ احتساب جو ہوتا تھا سیف الرحمان صاحب کا, تو یہ سیف الرحمان صاحب نے اس کمپنی کو شاید وہی ہو, مگر یہ نیب تو ایک ادارہ ہے, کس نے کس وقت استعمال کیا. آپ نے وہ سیف الرحمان کی کمپنی سے انہی کے خلاف ڈیٹا نکلوا لیا یار. وہ یہ کمپنی جو ہے وہ تو جو بھی ان کو ٹاسک دے گا وہ ٹاسک پورا کریں گے. مگر ہمیں افسوس ہے کہ نیب کی جانتی ہے ان سب چیزوں کو, یہ کام کر سکتی ہے, چپ کر کے بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت ادارہ میاں نواز شریف اور ان کی تمام خاندان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ان کا کام ہے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا, یہ ان کو پروٹیکٹ. جو ڈاکومنٹس ہم نے دیکھے جو آپ نے جاری کیے تھے اور جو ہم پہلے عمر چیمہ سے اور ICIG کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ہم نے پڑھے, اس میں مریم نواز براہ راست لنک ہوتی ہیں بہت ساری کمپنی سے. یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی, لیکن جہانگیر ترین کتنی کمپنی سے لنکڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیں میری ایک پراپرٹی ہے UK میں جو میں نے 2011 میں لی تھی, اور وہ میں نے ایک ٹرسٹ بنایا تھا, اور میرے بچے اس کے بینیفیشل اونرز ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ساری کی ساری منی ٹریل موجود ہے, جہاں سے میں نے پیسے بھیجے. پہلے سب سے پہلے کون سے پیسے جو میرے پاس پیسہ, میری کمپنی پروفٹ کماتی ہیں, اس پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, پھر وہ ڈیویڈنڈ دیتی ہیں ہمیں. آپ کی ٹیکس ریٹرن میں اس کا ذکر ہے جو آپ نے پیسے پاکستان سے باہر بھیجوا؟ جی میں بات کروں آپ کو, سارے کے سارے ٹیکس ریٹرن, ہم جو ٹیکس پیڈ پیسے ہوتے ہیں اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق ڈالر یہاں سے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں, یا جو باہر ہم نے ہماری اسٹیٹ بینک کی اجازت سے پیسے لے کے گئے تھے. نہیں, اسٹیٹ بینک سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں قانون ہے کہ آپ اگر بینکنگ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اور آپ لیگل ڈالر خریدتے ہیں, جب مارکیٹ سے آپ جب ڈالر خریدیں نا تو آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اس کی رسید بھی چاہیے. تو یہ رسید شدہ ڈالر فارمل بینکنگ چینل سے آپ نے پیسہ بھیجوایا؟ کس بینک سے؟ حبیب بینک سے پیسہ گیا. پھر تو ویسے ہی وہ چھپ نہیں سکتا, وہ نظر آ جائے گا. ایک پوری فائل موجود ہے. اور دیکھیں, اور آپ کی کمپنی کا نام کیا وہ بھی بتائیے, سچائی ساری بولیے. شائنی ویو لمیٹڈ کمپنی کا نام. شائنی ویو لمیٹڈ, اس کے نام سے وہاں جائیداد ہے آپ ادھر سے. جی بالکل. اور وہ میرے بچوں کی ٹیکس ریٹرنز میں 2011 سے لے کے کنٹینیوسلی وہ لکھا ہوا ہے شیئرز ان ٹرسٹ. ابھی بھی لکھا ہوا, ابھی بھی لکھا ہوا ہے. ابھی جو 2015-16 کی میں نے ریٹرن ڈالی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے. اور اب انہوں نے, اچھا پہلے یہ جو ہماری انکم فارم تھا اس میں صرف لکھا ہوتا تھا ٹرسٹ ہو یا شیئرز ان ٹرسٹ ہو. اس دفعہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے فارن پراپرٹی بتائیں. تو یہ آپ اس دفعہ جو 2015-16 کی ریٹرن میں اس میں ان دا کالم آف فارن پراپرٹی اینڈ فارن ہولڈنگ یہ چیز پوری طرح مینشن. آپ کے اور مریم نواز کے یا نواز شریف صاحب کے کیس میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں میرے بچوں کی ہے, آپ بھی کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں, میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ میرے بچوں کی, ان سے جا کے پوچھو. میں کہتا ہوں منی ٹریل موجود ہے, پوری منی ٹریل ہے, پوری. کیسا کمایا پیسہ, منافع کہاں سے آیا, کیسے گیا, پوری ٹریل ہے. پیسہ کہاں سے کمایا, ٹیکس اس پہ دیا, اس کے بعد وہ پیسہ اکاؤنٹ, اور سب کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن اکاؤنٹ سے ہوئی ہے. اکاؤنٹ سے پیسہ ڈالر اکاؤنٹ سے گیا باہر,
پہلے روپیے اکاؤنٹ سے ڈالر اکاؤنٹ میں گیا، ڈالر اکاؤنٹ سے باہر گیا، اور انکم ٹیکس کی ویلتھ ٹیکس اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کیا، کوئی اس میں چیز نہیں. اچھا ایک بریک قریب آ گئی آج. یہ میں صرف یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب یہ ہمیں دکھا دینا تو یہ ہم آرام سے تسلی سے کہیں گے جناب بالکل آپ سرخ رو ہو گئے. ان کے پاس منی ٹریل دکھانی ہے، اور انہوں نے جو منی ٹریل دکھانے کی کوشش کی ہے وہ ایک قطری شہزادے کا جعلی خط نکالا ہے، جس کے بارے میں بریک کے بعد بات کرتے ہیں. وہ ویسے جیسے آج چیف جسٹس سے میں 2 استدعا پہلے کر چکا ہوں، تیسری استدعا یہ ہے کہ چاہے نواز شریف کو اس کیس سے بری کر دیں لیکن اس خط کو پھاڑ کے پھینک دیں، نہیں تو پاکستان میں کوئی امیر آدمی ٹیکس نہیں دے گا. یہ سمپل بات ہے، جس کے پاس پکڑا جائے وہ کہے گا جی میرا ایک عرب شیخ سے خط لائیں گے، کہیں گے میرے دادا کی ٹرانزیکشن تھی، اس کو آج یاد آیا ہے 2017 میں، اس نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ دے دو اس کو. اس لیے یہ ضروری ہے جو ہم کیس پرسو کر رہے ہیں یہ اس کو منطقی انجام تک پہنچنا ضروری ہے. اور آج بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے کہ آتے ساتھ کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ یہ کوئی ایڈجرمنٹ نہیں ہوگی کسی وجہ سے بھی. اس کا مطلب ہے کہ جو 3 نئے وکیل رکھے انہوں نے پینک میں، وہ یہ اب نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نئے آئے ہیں. وکیل تگڑے ہیں ان کے، مضبوط وکیل ہیں ان کے. اب کیس میں جان ہے یا نہیں یہ تو آپ کیا وکیل جب آرگو کرے گا تو پتہ چل جائے گا. بریک لے لیں بدل لیں، مگر کیس میں ان کی جان نہیں ہے کیونکہ اس کے کیس میں یہ قطری خط پہ بیسڈ ہے. سارا کیس قطری خط پہ بیسڈ ہے. اگر عدالت نے اس قطری خط کو نہ مانا تو آپ کے خیال میں کیس ختم ہے؟ ختم. قطری کیس، قطری لیٹر کو ڈسکریڈٹ کر دیں، پورا کیس فارغ. کیونکہ یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ یہ 93 سے وہاں رہتے تھے. اگر قطری شہزادے کا چھتری نہ ہو ان کے پاس کہ اس نے کہا ہے قطری شہزادے کی چھتری نہ ہو تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے. تو پھر یہ سیلاب میں بہ جائیں گے. بریک لے لیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو ترین صاحب سے اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جس وقت ہم بریک میں تھے تو جس کمپنی کا جہانگیر ترین صاحب نے نام دیا ایلے کو، اسی کمپنی کا انہیں ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ جو ہے برطانیہ سے موصول ہوا ہے. وہ اپ ڈیٹ کیا کہتا ہے جہانگیر ترین صاحب؟ وہ اپ ڈیٹ یہ کہتا ہے ملک صاحب کہ آپ کو یاد ہے رحمان ملک صاحب نے ایک رپورٹ بنائی تھی when وہ FIA کے انچارج تھے آن دا انٹائر کرپشن اینڈ انلیگل ویلتھ آف دا شریفs، منی لانڈرنگ کے حوالے سے میاں نواز شریف کے اوپر ایک رپورٹ تمام جو بنائی تھی. یہی کمپنی تھی جس کی مدد سے انہوں نے وہ رپورٹ بنائی تھی. رحمان ملک صاحب نے جس کمپنی کی مدد سے وہ رپورٹ کمپائل کی تھی، اسی کمپنی کی مدد سے آپ نے یہ تمام دستاویزات حاصل کی ہیں، جو بنیادی طور پر ایک UK بیسڈ فورینزک انویسٹیگیشن فرم ہے جس کا کام یہی ہے کہ اسپیشلائز سروسز دے. اور نیب نے بھی اس کو انگیج کیا، احتساب والوں نے بھی ان کو انگیج کیا، اور اب وہ کمپنی آپ کے ہاتھ آ گئی اور آپ نے اس سے سارے کاغذ نکلوا لیے. انہوں نے ان کی قابلیت ہے کہ وہ یہ نکال کے لے آئے، جو آپ بھی ڈھونڈتے رہ گئے، ہم بھی ڈھونڈتے رہ گئے، پہلے وہ نہیں ملے. ایک چیز فرمائیے گا، ہم نے عدلیہ کے اوپر آج بہت سی باتیں کی، اس میں چیف جسٹس سے ایک اور بھی استدعا کرنی ہے کہ فاروق عرفان کا کیس بھی دیکھیں، جن کا نام پاناما میں بھی تھا، بہاماز میں بھی تھا، اور آج جو مخدوم علی خان نئے وکیل میاں صاحب نے انگیج جن کو کیا ہے، ابھی میں خبر کسی نے بھیجی ہے پڑھ رہا تھا، 6,75,000 یورو میں انہوں نے ایک پاکستان سے باہر پراپرٹی پرچیز کی جو سسپیشس ٹرانزیکشن میں آ گئی، پھر اس کی کلیئرنس وغیرہ باقاعدہ کرانی پڑی. آپ کی نظر سے بھی گزری وہ خبر، میں نے ابھی آپ کو بتائی بھی ہے کہ یہ خبر آئی ہے. تو یہ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں مجھے یقین ہے کہ میں مخدوم علی خان کو جانتا ہوں، بڑے آنریبل آدمی ہیں، لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اگر انہوں نے یہ پراپرٹی لی ہے تو اس کی بھی منی ٹریل ہوگی. جب آپ ٹیکس پیڈ پیسے سے لیں اور منی ٹریل ہو، اس میں کوئی انلیگل چیز نہیں ہے. فاروق عرفان کا کیا کیا جائے؟ فاروق عرفان صاحب جو ہے ان کا نام آیا ہے اور وہ نام کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی اس پوری ایپیسوڈ کی. اور جب آپ اس منصب پہ بیٹھے ہوں، آپ کیسے سپریم کورٹ کو ایکٹ کرنا چاہیے نا جی. سپریم کورٹ یہاں بیٹھی ہے، کس لیے ان کے اوپر زیادہ لازم ہے کہ اپنے ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو ایکٹ کرنا چاہیے، امیڈیٹلی ایکٹ کرنا چاہیے. اور انہوں نے اگر کوئی غلط کام نہیں کیا تو وہ بھی سرخ رو ہو جائیں گے. اور ہماری عدلیہ پہ آپ کی پارٹی کے کتنے لوگوں کا نام ہے جی؟ ہماری پارٹی میں سے کسی کا نام نہیں. علیم خان کا نام ہے؟ بالکل نام نہیں ہے. جو میں نے اپنے دوست عمر چیمہ سے ڈاکومنٹس لیے اس میں علیم خان کا نام ہے. میں نے جو سرچ کیا ان کی ویب سائٹ سرچ میں جو ان کا پرنسپل ہے وہ اس کے ساتھ اس کمپنی کے ساتھ منسلک. علیم خان کا نام ویسے نہیں نکلتا. علیم خان، آپ نے پوچھا علیم خان کا نام نکلتا ہے؟
ہم نے سرچ کیا ہے، علیم خان نے خود ہاں سرچ ویسے کیا نام نہیں نکلتا، لیکن جو ان کے میں- پرنسپل ہے وہ اسی فورنزک موزیک فونزیکا کے ساتھ ہی ہے. یہ نہیں مجھے پتا کون ہے پرنسپل. اگر آپ کی علیم پارٹی خان سے کا کوئی بھی نام- ہو، علیم خان صاحب کا نام نہیں ہے. کوئی بھی ہو آپ کی پارٹی سے، میں ایزیوم کروں گا کہ ہے، کیونکہ میں نے وہ دستاویزات عمر سے لی تھی. اگر ہو ان کا نام تو جو رول جو قانون میاں نواز شریف پہ اپلائی ہو، کیا وہی علیم خان پہ اپلائی ہونا چاہیے؟ 100%. اس پہ 2 اصول تو نہیں ہو سکتے. نہیں 2 اصول کہاں ہو سکتے ہیں سر؟ ہم تو ہیں تحریک انصاف، ہمیں تو انصاف کی بات ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ علیم خان کا نام نہیں ہے وہاں پہ. اگر علیم خان کے علاوہ XYZ کسی کا نام ہو تو اس کو پیناما کیس میں سب لوگوں کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، اور شروع نواز شریف صاحب سے ہونا چاہیے جو اس وقت ہو رہا ہے. جو قانون نواز شریف پہ لگے وہی قانون باقی سب ہر پہ پہ لگے بھائی، ہر پہ لگے. پیناما لیکس میں سے جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں ان کے پیچھے FBI کو باقاعدہ ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنا کے جانا چاہیے، کیونکہ یہ پیسے باہر ہیں. جن کے پاس ان پیسوں کی ایکسپلینیشن نہیں ہے یا منی ٹریل نہیں ہے، ان لوگوں کو قانون کے نیچے لایا جائے، جو بھی قانون ہے اس ملک کے. ترین صاحب آخری 2 منٹ ہے، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاکستان سے باہر اثاثے ہیں اور وہ ٹیکس میں ڈکلیئرڈ نہیں ہے، جن کے ڈکلیئرڈ ہیں وہ تو آلریڈی پتہ ہے، FBI کے پاس ڈیٹا ہے UAE میں کتنے لوگوں نے اربوں ڈالر کی پراپرٹی خریدی، ان کے پاس کچھ ڈیٹا ہے کہ کتنے کے پاناما میں ہے، کتنے کے بہاماز سب میں ہے پتہ ان کو. وہ ڈیٹا FBI اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالے اور وہ تحقیق جو ہے پبلک کی جائے. بالکل کی جائے. اور سب سے پہلے سپریم کورٹ آرڈر کیوں نہیں کرتی؟ سب سے پہلے سپریم کورٹ کوئی پٹیشن کرے گا تو آرڈر کرے گی. آپ صبح پٹیشن دائر کریں. جی ہم بھی بالکل سوچ سکتے ہیں اس کا. میں سب سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ جو دبئی میں پراپرٹیز ہیں، جس کی پوری ایک مکمل فائل ان کے پاس موجود ہے، نیب کے پاس، اور کچھ نہیں کر رہے، اور وہ لیک بھی ہوئی ہے ان میں سے کچھ. اور ایک ٹی وی پروگرام میں میں نے خود دیکھا ہے کہ دبئی کے بارے میں لوگوں کے نام آئے ہیں کہ ان کی بھی فلیٹ ہے، ان کے بھی فلیٹ ہے. اس کے بعد یکدم غائب ہو گیا. وہ کیسے غائب ہو گیا؟ کیوں غائب ہو گیا؟ آپ صبح اس پہ بھی ایک پٹیشن دائر کریے، وہ ڈیٹا FBI کی ویب سائٹ پہ ڈالا جائے اور تحقیق شروع کی جائے. میں اپنے وکیلوں سے مشورہ کروں گا، اور اگر اس چیز میں ہمیں یہ ہو سکتا ہوا تو میں ضروری کروں گا اس کو. جہانگیر ترین صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.